أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اللہ ہی کی تسبیح کرتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ وہ بادشاہ ہے، قدوس ہے، کامل غلبہ والا اور صاحب حکمت ہے۔ وہی ہے جس نے امی لوگوں میں انہی میں سے ایک عظیم رسول مبعوث کیا۔ وہ ان پر اس کی آیات کی تلاوت کرتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، جبکہ اس سے پہلے وہ یقیناً کلی گمراہی میں تھے۔ اس آیت کریمہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو استثنائی شان بیان فرمائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر ایمان لانے والوں پر تلاوت آیات کے ساتھ ہی ان کا تزکیہ فرماتے تھے، بیشتر اس کے کہ ان کو کتاب کا علم یا حکمت بتائے جائیں۔ قرآن کریم کا یہ عظیم معجزہ ہے کہ اس سے پہلے سورۃ البقرہ 130 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا مذکورہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تعلق رکھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے رسول کی بعثت کی دعا مانگی ہے جو اللہ کی آیات ان کو پڑھ کر سنائے، پھر ان کو علم و حکمت سے آگاہ کرے اور اس کے نتیجہ میں ان کا تزکیہ کرے۔ اس دعا کی قبولیت کا 3 جگہ ذکر ہے، مگر تینوں جگہ یہی ذکر ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت آیات کے ساتھ ہی تزکیہ فرماتے تھے، اور پھر کتاب و حکمت کے سکھانے کا بیان ہے۔ بس یہ قرآن کریم کا خاص اعجاز ہے جو 23 سال میں نازل ہوا، لیکن اس کی آیات میں کہیں ایک تضاد بھی نہیں پایا جاتا، اور انہی میں سے دوسروں کی طرف بھی اسے مبعوث کیا ہے جو ابھی ان سے نہیں ملے۔ وہ کامل غلبہ والا اور صاحب حکمت ہے۔ اس آیت کی تشریح: اس آیت کریمہ میں جن آخرین کا ذکر کیا گیا ہے ان میں اسی رسول کی بعثت کا ذکر ہے جس کا ذکر آیت میں ذکر ہوا ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا، لیکن اس آیت کے آخر پر وہ 4 صفات الہیہ بیان نہیں کی گئی ہیں جو آیت نمبر 2 کے آخر پر بیان ہیں، مگر محض عزیز و حکیم کی وہ 2 صفات دہرائی گئی ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس رسول کا آغاز میں ذکر ہے وہ دوبارہ خود مبعوث نہیں ہوگا، بلکہ اس کا کوئی ذل مبعوث فرمایا جائے گا جو شرعی نبی نہیں ہوگا۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق میں بھی یہی وہ 2 صفات الہیہ بیان ہوئی ہیں، جیسا کہ فرمایا بل رفع اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله
لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. یہ اللہ کا فضل ہے، وہ اس کو جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. اس آیت کی تشریح، اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی باسط سے متعلق نہیں، ورنہ یؤتیہ من یشاء کہنے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باسط ثانیہ ہے، جو آپ کی غلامی میں ظاہر ہونے والے حکومتی نبی کی صورت میں ہوگی. اور یہ اعزاز ایک فضل ہے جو اللہ جسے چاہے گا عطا کر دے گا، وہ بہت فضل اور احسان کرنے والا ہے. اس استنباط کی تائید صحیح بخاری کی اس حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ اس آیت کی تلاوت پر صحابہ نے سوال کیا، من ہم یا رسول اللہ. یہ نہیں پوچھا کہ وہ کون نازل ہوگا، بلکہ یہ پوچھا کہ وہ کن کی طرف مبعوث ہوگا. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیمان فارسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ اگر ایمان سریا پر بھی چلا جائے تو ان لوگوں میں سے ایک مرد یا بعض مرد ہوں گے جو اسے واپس سریا سے زمین پر لے آئیں گے. اس سے قطعی طور پر ثابت ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفسے ہی دوبارہ مبعوث نہیں ہوں گے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام مبعوث ہوگا جو رجل فارسی الاصل یعنی اہل عجم میں سے ہوگا. مثل الذین، ان لوگوں کی مثال جن پر تورات کی ذمہ داری ڈالی گئی، پھر اسے جیسا کہ حق تھا انہوں نے اٹھائے نہ رکھا، گدھے کسی ہے جو کتابوں کا بوجھ اٹھاتا ہے. کیا ہی بری ہے ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. تو کہہ دے کہ اے لوگوں جو یہودی ہوئے ہو، اگر تم یہ گمان کرتے ہو کہ سب لوگوں کے سوا ایک تم ہی اللہ کے دوست ہو تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو. اور وہ ہرگز اس کی تمنا نہیں کریں گے بسبب اس کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. تو کہہ دے کہ یقیناً وہ موت جس سے تم بھاگ رہے ہو وہ یقیناً تمہیں لے گی، پھر تم غیب اور حاضر کا دائمی علم رکھنے والے کی طرف لٹائے جاؤ گے، پس وہ تمہیں اس کی خبر دے گا جو تم کیا کرتے تھے. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا إلى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون.
وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ واللہ خیر الرازقین۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب جمعہ کے دن کے ایک حصہ میں نماز کے لیے بلایا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف جلدی کرتے ہوئے بڑھا کرو اور تجارت چھوڑ دیا کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ پس جب نماز ادا کی جا چکی ہو تو زمین میں منتشر ہو جاؤ اور اللہ کے فضل میں سے کچھ تلاش کرو اور اللہ کو بکثرت یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور جب وہ کوئی تجارت یا دل بہلاوا دیکھیں گے تو اس کی طرف دوڑ پڑیں گے اور تجھے اکیلا کھڑا ہوا چھوڑ دیں گے۔ تو کہہ دے کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ دل بہلاوے اور تجارت سے بہت بہتر ہے، اور اللہ رزق عطا کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔